to the show. Thank you so much. پہلے میں شو بریک سے پہلے ہم سے کچھ سوال پوچھا گیا تھا تو اس سے پہلے میں اس کا جواب دوں. مجھے کیونکہ بریک میں پتہ چلتا ہے کہ ساری لائنز بزی ہوتی ہیں اور پھر مجھے بعد میں بھی لوگ رنگ کرتے ہیں جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز یہاں سے لے کے کہ جی ہم نے بڑا کال کرنے کی کوشش کی, ہم تھرو نہیں ہو سکے. دیکھیں جو مقصد ہے شو کا وہ انفارمیشن دینا ہے. میری ایک اپنی پرسنل عادت ہے کہ اگر کوئی مجھ سے کوئی سوال پوچھے اور آپ لوگ اپنا ٹائم نکال کے شو دیکھتے ہیں, آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ بڑے اطمینان سے اور تسلی بخش انفارمیشن دے سکوں. تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں بہت کم کالز لے سکتا ہوں, لیکن میں یہ ہوپ کرتا ہوں کہ اگر میں کسی ایک کال کا جواب دے رہا ہوں باقیوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچے. تو میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں, بٹ وہ ایک مجھے اپنی تسلی چاہیے کہ میں سکون کے ساتھ کسی کو انفارمیشن دے دوں تو دین آل ٹیک دی ادر کال. تو اگر اس کے لیے آپ کو تھوڑا پیشنٹلی ویٹ کرنا پڑتا ہے تو آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. میرے خیال سے جو انہوں نے مجھ سے سوال پوچھے تھے میں ان کے پہلے جلدی سے جواب دے دوں. میں نے کہا جی بچوں کو 7 سال ہو جائیں گے دسمبر میں, تو اگر اس دسمبر 2016 کی آپ بات کریں ان کو 7 سال ہوں گے تو آئی وڈ ازیوم کہ اس وقت آپ کی اپلیکیشن آپ کی فرینڈ کی پینڈنگ ہے آرٹیکل 8 کے اوپر اینڈ مے بی بیسٹ انٹرسٹ آف چائلڈ جو سیکشن 55 ہے, بیکاز 7 سال والی اپلیکیشن کک ان کرے گی دسمبر 2016 میں, جو مجھے سمجھ آئی آپ سے بات کر کے. تو آپ نے بولا وہ ہوم وزٹ کے اوپر آئے. دیکھیں آپ کے کیونکہ فرینڈ کے بچے ہیں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں اگر وہ رپورٹنگ کر رہی ہیں نہیں بھی کر رہی ہیں, لیکن کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ ہیں وہ اتنا ہیزیٹلی ان کے کیس کو ڈیل نہیں کریں گے کہ خدا نخواستہ ان کو گاڑیوں میں بٹھا کے لے کے چلے جائیں کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں. تو وہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو اگر ہوم وزٹ کر بھی رہے ہیں ڈونٹ وری, کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے لائرز نے فریش کلیم یا سیکشن 120 کے تحت ایڈیشنل گراؤنڈ ڈالیں تو ان کا جو انفورسمنٹ یونٹ ہے ان کو یہ انفارمیشن اپڈیٹ نہیں ہوتی, تو وہ پھر اس بیسس پہ ٹیکنیکلی چکر مار رہے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ ان کو پیپر ورک کی کاپی دے دیتے ہیں وہ سکون میں آ جاتے ہیں. جہاں تک بات آتی ہے ورک کی, یس اگر آپ کا کیس 1 سال سے ہوم آفس کے اندر پینڈنگ ہو تو وہ پھر آپ ورک پرمیشن کے لیے لکھ سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کو صرف اب شارٹ آکوپنسی ورک کی اجازت دیتے ہیں. سو انفارچونیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کیس کو بھی 1 سال ہوا ہے پینڈنگ, یعنی کہ آپ نے ڈالا اور ہوم آفس نے کوئی جواب نہ دیا اور سال گزر جائے, اونلی دین پھر آپ اپلائی کرتے ہیں ورک کے لیے. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ بی پاسبل جس طرح آپ نے مجھے بتایا. جہاں تک یو ٹی آر کی بات ہے, ایک لوگوں کو مسکنسیپشن ہے کہ این آئی نمبر اگر میرے پاس ہے تو میں کام کر سکتا ہوں. نو, این آئی نمبر کام کی پرمیشن نہیں ہے. سیم ایز یو ٹی آر نمبر, یونیک ٹیکسٹ ریفرنس نمبر. کوئی بھی اپنے آپ کو جا کے آن لائن رجسٹر کرے ایچ ایم آر سی کے ساتھ, وہ یو ٹی آر نمبر ایشو کر دیتے ہیں, کوئی ویریفیکیشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے آپ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کا ویزا آپ کو کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا, آپ کی کنڈیشن میں نہیں ہے, تو آپ کام نہیں کر سکتے. پھر آپ نے بولا کہ وکیل نے پتہ نہیں جی ایڈیشنل گراؤنڈ ڈالے یا کیا ڈالا, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں نکالیں گے یا نہیں. پہلے جیسا میں نے عرض کیا بچوں کے ساتھ نکالنا تھوڑا مشکل ہے, آپ کو آف کورس تھوڑا نوٹس دیں گے, ٹائم دیں گے, لیکن جہاں تک بات آتی ہے کہ وکیل نے کیا ڈالا آپ کے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک چیز ہے جس کو ہم فریش کلیم بولتے ہیں, جو پیراگراف 353 آف دا امیگریشن رول ہے, اس کی ایک اور سب برانچ ہے جو کہتی ہے کہ اگر 353 آپ نے فریش کلیم ڈالا ہے ہم آپ کو اس کنٹری سے نہیں نکالیں گے جب تک آپ کا فریش کلیم پینڈنگ ہے. اگر سیکریٹری اسٹیٹ آپ کو انڈر سیکشن 120 آفر دیتا ہے کہ آپ ایڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہمیں گراؤنڈس ڈال کے دیں انڈر سیکشن 120, تو اگر وہ بھی آپ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو نہیں نکالیں گے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس بیسس کے اوپر آپ نے یہ ایڈیشنل گراؤنڈ ڈالیں. اگر آپ نے رینڈملی ڈال دیے ہیں تو یس وہ پھر ان کی مرضی ہے کہیں کہ جی ہماری کوئی obligation نہیں ہے کہ ہم آپ کو نکال نہیں سکتے. بٹ بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو سیدھا, لوگوں کی ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جی سیدھا ہمیں بس پہ بٹھائیں گے اور ایئرپورٹ لے جائیں گے. نو, ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس اور اس کے اندر پھر آپ اپنے وکیل کے تھرو, اپنے لیگل ریپرزینٹیٹو کے تھرو کوئی نہ کوئی ایکشن لے سکتے ہیں. تھینک یو فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو جی. ہیلو سر, میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ میں پی ایس ڈبلیو ویزے پہ تھی اور 2013 میں نے انٹرپرینور بزنس ویزا کیا, جو ریفیوز ہو گیا اور اس کے بعد جو کیس ہے وہ اپیل پہ چلا گیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ کورٹ میں چلا گیا, پھر کچھ ٹرائل کیسز چل رہے ہیں. یہ 2 سال سے جو کیس ہے وہ اپیل پہ ہے اور ابھی تک وہ کچھ سارٹ اٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے. پر اس دوران کیونکہ میرے پاس I'm allowed to work, Immigration Act 3C, تو پر میری جو کمپنی ہے اب وہ فنش ہو رہی ہے, وہ بینکرپٹ ہو گئی ہے. میرے ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہوم آفس کے پاس ہے. میرا پاسپورٹ بھی آئی تھنک ایکسپائر ہو چکا ہے, اتنا عرصہ لمبا ہو گیا ہے, مسلسل پینڈنگ میں ہے. تو اب میں کہیں بھی اپلائی کروں تو میں کس طرح سے کہیں اور جاب کے لیے اپلائی کروں, جبکہ میں آئی ایم الاؤڈ ٹو ورک ان UK.
پر میرے پاس کوئی پروف آف آئی ڈی نہیں ہے. میں نے کوئی ڈرائیونگ لائسنس بھی اس عرصے میں نہیں بنایا. تو میں میرے لیے کیا آپشن رہ جاتی ہے کہ میں کہیں اور اپلائی کروں؟ تو میں ان کو کیسے کنونس کروں کسی اور کمپنی کو؟ کیونکہ یہ کمپنی کے پاس میرے اوریجنل میں 5 سال سے یہیں پر کام کر رہی تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں سمجھ گیا آپ کی ساری بیکاز یہ اور سیکنڈ ایک اور ویری کوئک، مجھے 7 سال ہو جائیں گے یہ کیس ریجیکٹ ہوئے 1 سال ہو گئے، 2 اپیل میں ہو گئے. یعنی بزنس کے پلان جو تھا میرا، وہ پلان بھی ایک طریقے سے بالکل وہ بھی سب مکس اپ ہو گیا. اور یہ اتنا عرصہ یہاں رہنے کے بعد میرے کوئی بچے نہیں ہیں، تو میں اب دوبارہ وہاں پر، میرا پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہے، میں وہاں جاؤں اور وہاں پر سیٹل ہوں، میرے لیے وہ بھی مسئلہ ہے. تو میں اس کے بعد کیا کیس کر سکتی ہوں؟ میں نے پی ایچ ڈیز اور اپلائی کیے، پر was quite expensive for me because that's why I applied for my business visa with the funding. پر جو ایشو جو ہے اس کی وجہ سے کیس جو ہے وہ اپیل میں چلتا جا رہا ہے. I don't know وہ کتنا لمبا کھینچیں گے، پر میری جو لائف ہے وہ اس میں وہ خراب ہو رہی ہے. اور اس سے میں آئی ایم کوالیفائڈ ان ماسٹرز، میں کچھ صحیح جاب بھی نہیں کر پا رہی ہوں بیکاز آف دا ریزن کہ میرے پاس کوئی. مجھے آپ یہ بتا دیں، آپ کی فرسٹ ڈے ٹرائبیونل میں اپیل پینڈنگ ہے اور ابھی تک آپ کی ہیئرنگ نہیں ہوئی؟ جسٹ ٹو کلیئرفائی. جی 2 سال سے میری. تھینک یو میم، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. تھینک یو سو مچ میم فار یور کال. دیکھیں، جو آپ کی سچویشن ہے، میں کافی لوگوں کو جانتا ہوں ان کی ہے کہ اب ذرا اپیلیں تیز ہو گئی ہیں بیکاز اپیل رائٹس بہت کم ہو گئے ہیں. جن کی پرانی اپیلیں تھیں وہ 1 سال تک چلتی ہیں. اینڈ اگر آپ نئی جاب ڈھونڈنے لگے ہیں تو آف کورس امپلائر اپنے آپ کو سیف گارڈ کرنا چاہتا ہے. تو واٹ آپشنز ڈو یو ہیو؟ میں کہہ سکتا ہوں آپ کے پاس 3 آپشنز ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ آپ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے جو ایکسٹینٹ لیو سیکشن 3C اینڈ D کی لیفلیٹ ہے، آپ وہ پرنٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں تاکہ کسی بھی پوٹینشیل امپلائر کے پاس جائیں، ان کو ایکسپلین کریں کہ جی یہ میری پینڈنگ اپلیکیشن ہے، ان ٹائم تھی، یہ کورٹ کے جو آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے کہ اپیل پینڈنگ ہے یا اس ڈیٹ کو آپ کی ہیئرنگ تو آئی نہیں ہوگی، نوٹس ڈیسیجن نہیں، بٹ آپ نے اگر خود اپیل ڈالی ہے، کسی کے تھرو ڈلوائی ہے، وہ کنفرمیشن دے دیں تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ انڈر سیکشن 3C میں کام کر سکتی ہوں. لیکن جب ہم سے بھی کوئی بولتا ہے کہ 3C کا لیٹر ہمیں دے دیں یا کوئی، ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ امپلائر کو بولیں کہ پلیز وہ ہوم آفس کی چیکنگ سروس کو یوز کریں. تو وہ جب کوئی بھی امپلائر ہوم آفس کی چیکنگ سروس کو یوز کرے گا تو ہوپ فلی ہوم آفس ان کو کنفرم کر دیں گے، پوٹینشیل امپلائر، کہ جی ان کو کام کی پرمیشن ہے ڈپینڈنگ آن دا بیسس جو آپ نے مجھے انفارمیشن دی. اب پرابلم پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ اکثر امپلائر ہیڈک نہیں لینا چاہتے. دا مومنٹ یو سے کہ جی آپ کو امپلائر چیکنگ سروس کرنی ہے، میری آئی ڈی ہوم آفس کے پاس ہے، دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ یو. تو یہ catch-22 ہے جو بالکل اس ٹائپ کے لوگوں کے ساتھ ہے. انفارچونیٹلی اس کا حل یہی ہے کہ آپ اپنے MP کے پاس جائیں، ان کو ریکویسٹ کریں کہ ہوم آفس کو بولیں کہ کوئی لیٹر دے دیں کہ مجھے کام کی اجازت ہے، اف دیٹ از پاسبل. جہاں تک ٹرائبیونل کی بات ہے، یو کین اونلی کال اینڈ ویٹ کہ ٹرائبیونل آپ کے کیس کو لسٹ کر دے. جہاں تک آپ نے عرض کیا کہ جی میرے 7 سال ہو گئے ہیں، دیکھیں جہاں تک بات ہے اس کیس کی، جب اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی وہ اپنے میرٹ کے اوپر ہوگی آن دا بیسس آف کہ آپ کی اوریجنل اپلیکیشن کیوں ریفیوز ہوئی. جہاں تک ہیومن رائٹس کی بات ہے کہ جی میرا اتنا ٹائم ہو گیا، میرے ہوم آفس نے اتنا ٹائم لگا دیا، انفارچونیٹلی اس وقت اس کی کوئی اس طرح کی ریمیڈی حاصل نہیں ہے کہ اس پہ کوئی آپ کو ویزا مل جائے. وہ زیادہ تر اس زمانے میں ہوتا تھا جن کے بچے ساتھ ہیں، ان کو تھوڑا ٹائم گزر گیا، پھر آف کورس بچوں کی 7 سال کی ویسی پالیسی آ گئی. بٹ جو انڈیویجول ہوتے ہیں، یس آئی انڈرسٹینڈ یو آر پروفیشنل، آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، بٹ انفارچونیٹلی دس از پارٹ آف دا پروسیس. یس اپنی گریونس آپ کورٹ میں کر سکتی ہیں، بٹ آئی ڈاؤٹ کہ کوئی جج اس کے اوپر کوئی ایکشن لے گا، بیکاز انفارچونیٹلی دے ہیو ٹو ڈیسائڈ دا کیس جو اوریجنل میرٹ کے اوپر ہے جس پہ آپ کو ریفیوز کیا گیا ہے. آف کورس آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام. سر ہماری 2-3 ویکس کے بعد ہیئرنگ ہے. بچہ میرا جو 9 سال کا ہے جی یہیں پہ پیدا ہوا ہے جی اور کبھی یعنی باہر نہیں گیا انگلینڈ سے. جی تو پلیز آپ اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے بتائیں کہ کیا ڈاکومنٹس ہمیں یعنی لے کے جانے چاہیے اور کیا ایویڈنس ہم لگائیں کہ ہمارا کیس جو ہے وہ اسٹرانگ ہو اور ہماری فیور میں آئے. آپ پلیز ذرا ڈیٹیل میں جواب دے دیجیے گا. شکریہ. جی تھینک یو. دیکھیں میں پہلے آپ کو عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہمبلی ساروں سے کہ مجھ سے یہ نہ بولیں میرٹ کیا اور کیا کریں، بیکاز میں نے کیس نہیں پڑھا. ہاں میں انفارمیشن آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پاس آئے کہ جی میرا بچہ ادھر پیدا ہوا ہے، 9 سال اس کی عمر ہے اور ہم لوگ 7 ایئر بیسس پہ اپلائی کرنے لگے ہیں،
تو میں یہی ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یا میں ان کو پرنٹ آؤٹ کر کے ہوم آفس کی پالیسی دوں گا جس پہ لکھا ہے کہ کن کن بیسس پہ ہم ایسے بچوں کو یہاں اسٹے لینے دیں گے. بیکاز آج تک میں نے آپ کو عرض کیا لاسٹ ویک بھی اپنے شو کے اندر کہ قانون لوگوں کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جی بچے کو 7 سال ہو جائیں. قانون یہ ہے بچے کو 7 سال ہو جائیں اینڈ یو ہیو ٹو ایکسپلین ایز پیرنٹس why would it be unreasonable for the child to leave the United Kingdom. یعنی کہ آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ جی وہ اتنا زیادہ انٹیگریٹ ہو گیا ہے برٹش سوسائٹی کے اندر کہ وہ یہاں سے لیو نہیں کر سکتا. تو اب اس میں پھر چیزیں آتی ہیں کہ آپ اسکول کے کیا لیٹرز لگا سکتے ہیں. بیکاز ساری بات ہے بچے کی اسکول کے اندر اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ ٹیچرس کو اس پہ کامنٹ دینا چاہتے ہیں کہ بچہ کتنا زیادہ انٹیگریٹ ہو گیا ہے. why would be unreasonable for them to leave the school. آپ نے اپنے سوشل اینڈ فیملی وائڈر کانٹیکس بتانے کہ کیوں آپ بچے کو اس طریقے سے نہیں رکھ سکتے پاکستان کے اندر. اس میں کافی ویریبل فیکٹرز آتے ہیں جو کہ ہوم آفس کی پالیسی گائیڈنس میں پورے 7 صفحے دیے ہوئے ہیں. تو اگر میں آپ کا کیس تیار کر رہا ہوں تو میں وہ 7 صفحے سامنے رکھوں اور بولوں جی ہر چیز کا اس کو جواب دینا شروع کریں. بیکاز مجھے آپ کے فیملی سرکمسٹانسز نہیں پتہ, مجھے آپ کے حالات نہیں پتہ, لیکن جو کویسچنز ہوم آفس نے اپنی پالیسی کے اندر رکھے ہیں میں ان کو ساروں کو گو تھرو کراؤں آپ کے ساتھ. بیکاز دیٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ آپ کی تیاری ہے کیس کی. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ. جو آپ کی ہیئرنگ آنے لگی ہے اور آئی ایم پریٹی شیور اگر 2-3 ویک رہ گئے تو آپ کا شاید بنڈل آلریڈی جمع بھی ہو گیا ہو. بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس پالیسی کو لازمی پڑھیں جو ہوم آفس کی ہے, جو بتاتی ہے کہ جن بچوں کو یہاں 7 سال ہو گئے ہیں ہم کس بیسس پہ ایزیوم کریں گے کہ اٹ ول بی انریزنبل فار دیم ٹو گو بیک. تھینک یو فار یور کال. اگلے کالر کی طرف جاتے ہیں. ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سر. طارق صاحب میرا ایک کوشچن تھا. میں نے نا لاسٹ ایئر 2015 میں انڈر 10 ایئر بیسس لانگ ریزیڈنسی میں نے نا انڈیفینٹ اپلائی کیا تھا. اوکے. تو انہوں نے بیسکلی مجھے کافی لمبا ٹائم لگا دیا, کافی ہولڈ کیے رکھا. تو میری اپلیکیشن انہوں نے میرا خیال سپٹمبر میں مجھے رسپانس دیا اور انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے کال کیا. جی. میرے پاس ویزا تھا EU فیملی پرمٹ ویزا نا. اوکے. تو میرا انہوں نے انٹرویو کال کر لیا لیورپول میں. میں میری مسز انٹرویو کے لیے گئے. جی. تو اس کے بعد انہوں نے رپلائی دیا مجھے 2-3 منتھ بعد آفٹر ریفیوز کر کے نا. جی. ریفیوز کر دی میری اپلیکیشن. انہوں نے میرے سے 200 اور ایٹ لیسٹ 200 اور 250 کوشچن میرے نا انہوں نے کیے, میری مسز کو بھی کیے. اوکے. تو اس کے بعد انہوں نے 5 ڈسکریپنسیز نکالی اس میں نا. 200 میں سے صرف 5 نکالیں. 5 نکالی. ٹھیک ہے. وہ نکال کے انہوں نے میری اپلیکیشن ریفیوز کر دی. ٹھیک ہے. تو اب میں نے اس کے ساتھ ہی فوراً اپیل کر دی. تو نہ میری اپیل کی ڈیٹ آئی. اپیل کو بھی اب میرا خیال 8 مہینے ہو گئے. تو میرا یہ کوشچن تھا بیسکلی کہ انہوں نے میرا ویزا بھی واپس مجھے ریٹرن کر دیا. ویزا میرے پاس ہے. ہاں وہ آپ کے پاس 5 ایئر فیملی پرمٹ ہوگا نا اس کی بیس پہ. انہوں نے ویزا نہیں میرا ریٹین کیا, نہ پاسپورٹ ریٹین کیا. اوکے. وہ مجھے ریٹرن کر دی اور مجھے کہا کہ جی آپ ان لافلی 2012 کو ایشو ہوا تھا ویزا. تو انہوں نے کہا 2012 سے 2015 آپ کا ان لافل آپ کا اسٹے ہے. کیونکہ وہ آپ کی ریلیشن شپ پہ شک کر رہے ہیں. یس. ہاں جی بالکل میرا خیال ہی. ٹھیک ہے. اور آپ کو رائٹ آف اپیل دیا ہے انہوں نے؟ ہاں جی وہ تو دیا تھا, میں نے اپیل کر دی تھی نا, میں بتا رہا ہوں. اوکے. اور ہیومن رائٹس پہ دیا ہے؟ فل رائٹ آف اپیل ہے آپ کے پاس؟ فل رائٹ آف اپیل ہے, ہیومن رائٹس پہ نہیں. آلرائٹ. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک کہ میرا وہ 10 ایئرز جو ہیں وہ کمپلیٹ, بلکہ 12 سال اب تو ہو گئے. جی جی. ہونے والے. دوسرا یہ کہ مجھے 3 سال انڈر کیا کہتے ہیں آپ اسٹے کر لیں اکٹھے 3 سال, تو وہ بھی میرے پورے ہوتے ہیں. پھر 5 سال وہ کیا کہتے ہیں 5 سال بھی میرے پورے ہونے والے ہیں. جی جی اکٹھے رہتے ہو. ٹھیک ہے. میں سمجھ گیا آپ کی بات سر. میں جواب دے دیتا ہوں. اینی تھنگ ایلس سر؟ میرے خیال سے ان کی لائن کٹ گئی. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, یہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ 10 ایئر لافل ریزیڈنس کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت فیملی پرمٹ ویزے پہ ہیں. ظاہری بات ہے ان کی اگر پالیسی ہوم آفس کی پڑھی جائے تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایگزیمپٹ امیگریشن کنٹرول سے تو وہ بھی ہم لافل پیریڈ کاؤنٹ کریں گے. ان ادر ورڈز جو فیملی پرمٹ آپ کا پیریڈ ہے. اب اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ فیملی پرمٹ کی بیسس پہ اپلائی کرتے ہیں 10 ایئر لافل ریزیڈنس, اکثر ان کو انٹرویو کے لیے بلا لیتے ہیں. اور اس لیے بلاتے ہیں کہ دے وانٹ ٹو میک شیور کہ اس سارے پیریڈ کے دوران جو آپ کا پیریڈ ہے انڈر فیملی پرمٹ, آپ
वैलिड पीरियड भी था, यानी मीनिंग यू इन अ सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप एंड थ्रू आउट द पीरियड योर फैमिली मेम्बर वाज एक्सरसाइजिंग देयर ट्रीटी राइट्स, मीनिंग योर ईएस स्पॉन्सर. अगर उसके अंदर उनको कोई लैप्स नज़र आता है तो वो कहते हैं कि जी ये पीरियड था जिसमें आपने ब्रीच किया, तो वी विल नॉट काउंट दैट पीरियड एज लॉफुल रेजिडेंस. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जब उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया उसमें कोई, क्योंकि आपने खुद बोला 200 में से 5 सवालों की डिस्क्रिपेंसी नज़र आई, तो मे बी उन्होंने ये शक किया कि जी आपकी रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग नहीं है, जेन्युइन नहीं है, और शायद आई एम अज्यूमिंग, मैंने पढ़ा नहीं आपका रिफ्यूज़ल लेटर, उसकी बेस पे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. तो आपने अब अपील की एंड होपफुली अगर आप अपील जीत के, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि मैंने इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप अपील जीत गए तो इंशाल्लाह आप 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे. लेकिन अपील जीतना लाजमी है 10 ईयर लॉफुल रेजिडेंस को क्वालिफाई करने के लिए. फिर आपने हल्का सा जिक्र किया कि तारिक भाई मेरे 3 साल भी हो गए हैं, मीनिंग आई थिंक आप उस रेफरेंस में जा रहे हैं कि अगर अब मैं अपनी बीवी को डिवोर्स दे दूँ अंडर द यूरोपियन लॉ, क्योंकि हम 3 साल से इस कंट्री में रह रहे हैं, तो मैं उधर के लिए भी क्वालिफाई करता हूँ. पहली बात, अभी आपने वो अप्लाई नहीं किया, तो वो जब आप अप्लाई करेंगे तो उतने मेरिट्स पे वो देखेंगे कि आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं. लेकिन अगर उन्होंने ऑलरेडी जो आपका फैमिली परमिट पीरियड था उस पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि आपकी मैरिज सब्सिस्टिंग या जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं थी, और इन अदर वर्ड्स जो वो वर्ड यूज़ करते हैं लॉ का, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, तो वो 3 साल पे भी वही लगाएंगे आप पे इल्ज़ाम. सेम वे आपने कहा जी मेरे 5 साल भी पूरे होने लगे हैं, जो ये है कि अगर आपके 5 साल एज अ फैमिली परमिट हो जाएँ आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी. अगेन उसमें रिक्वायरमेंट है कि 5 साल से आप एक जेन्युइन रिलेशनशिप में, एंड ऑफ कोर्स योर स्पाउस वाज एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स. तो कहने का मतलब कि जिस बेसिस पे उन्होंने आपका 10 ईयर रिफ्यूज़ किया वही बेसिस अगली 2 एप्लीकेशन में भी रहेंगी. सो बेहतर ये है कि यू स्टैंड योर ग्राउंड एंड यू फाइट. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू ऑन द अदर एंड ऑफ द ब्रेक.